فرمایا کہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو زمین پیدا نہ کرتا، آسمان پیدا نہ کرتا، سورج پیدا نہ کرتا، چاند ستارے پیدا نہ کرتا، بحر و بر پیدا نہ کرتا، لیل و نہار پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، جنت نہ پیدا کرتا، جہنم پیدا نہ کرتا، عرش پیدا نہ کرتا، کرسی پیدا نہ کرتا۔ میں ایک جملہ بولوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ رب بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اللہ آج چپ نہیں کرے گا۔ یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی، فرمایا اگر اسے پیدا نہ کرتا تو فوق اور تحت پیدا نہ کرتا، اسے پیدا نہ کرتا، شمال و جنوب پیدا نہ کرتا، مشرق و مغرب پیدا نہ کرتا، میں فرشتے پیدا نہ کرتا، حور و غلمان پیدا نہ کرتا، میں سمندروں کی طغیانی پیدا نہ کرتا، ستاروں کی چٹک پیدا نہ کرتا، چاند اور سورج کی دمک پیدا نہ کرتا، میں آدم کو، میں نوح کو، ابراہیم کو، شعیب کو، حضرت اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، عیسیٰ زکریا کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ موسیٰ دل ہے تو سن پھر، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ رسالت، جتنا سرکار سے عشق ہاتھ کو اٹھا، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سرکار قیامت، سرکار قیامت، مقام مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی آمد کا ذکر نہیں ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ کوہ طور پر۔ کب ہو رہا ہے؟ 4000 سال پہلے۔ کرنے والا رب ہے، سننے والا پیغمبر ہے۔ تجھے پیدا نہ کرتا، بالآخر اللہ کا محبت مصطفیٰ میں اس حد تک رب بیان کرتے چلے گئے۔ رب نے کہا اگر میں اسے پیدا نہ کرتا، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی نہ کسی کو بتاتا۔ اب تھوڑا سا ریورس گیئر لگائیے، چاند بنا تو میرے آقا کے صدقے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جس کا ایمان ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ سورج بنا میرے آقا کے صدقے، سبحان اللہ۔ جنت بنی، دوزخ بنی، آسمان بنے، زمین بنے، اور مجھے کہنے دیجئے آدم کو نبوت ملی میرے آقا کے صدقے، نوح کو نبوت ملی میرے آقا کے صدقے، ابراہیم کو خلت ملی میرے آقا کے صدقے، ابراہیم کو ذباحت ملی میرے آقا کے صدقے، حسن یوسف کے چہرے پر حسن میرے آقا کے صدقے میں۔ ارے جتنے نبی ہیں ان سب کو نبوت ملی میرے آقا کے صدقے میں۔ حدیث میں نہیں، صرف تو تیسری پارے کی آیت پڑھ لو یار، قرآن پر آ جاؤ۔ سارے نبیوں اکٹھا کر کے کہا سنو میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں، نبوت دینا چاہتا ہوں، مگر شرط ایک ہے۔ یار اگر یہی بریلویت ہے نا تو پھر تو مجھے لگتا ہے اللہ بھی بریلوی ہے۔ آج کل گستاخی کا بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے، میں بڑے محتاط گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہی بریلویت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں کون رہنا، تو یہ تو پھر مجھے شان خدا بھی نظر آتی ہے۔ میں نبوت اور رسالت دے رہا ہوں تمہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یہ آیت بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن نہیں، میں اس میں سے صرف چند محبت کے پھول اپنے ساتھ جوڑ کے گلدستہ آپ کے سامنے سجانا چاہتا ہوں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ حمزہ سوالیہ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟
قالو سب نبیوں نے کہا اق، بلند آواز سے اق، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، میں کہوں آپ گواہ ہو جاؤ مجھ پر، میں آپ پر، وہ اس پر، وہ ان پر، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ، وَأَنَا مَعَكُمْ، یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ آپ بھی پڑھئے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ یہ نہیں کہا کہ میں تم پر گواہ ہوں، نا 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 نا۔ قرآن میں ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، عَلَىٰ ان پر تم گواہ ہو۔ مایا میں تم پر گواہ نہیں، میں تم میں سے گواہ۔ یقین کیجئے آپ جیسا مجھے مجمع ملتا رہے تو میں تو زندگی بھر کام ہی کوئی نہ کروں سوائے اس